محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 030061337113. محمد عثمان 030061711415. سے علماء کرام سے بھرا ہوا ہے. میں تمام علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اپنا قیمتی وقت نکال کر 108ویں اہل حدیث کانفرنس میں تشریف لے کر آئے. اللہ تمام علماء کرام کا آنا اپنی رحمت سے قبول فرمائے. اور اسی طرح میں شکریہ ادا کرتا ہوں ملک اورنگزیب صاحب کی طرف سے، محترم حافظ فیصل صاحب کی طرف سے، رانا عمر اقبال صاحب کی طرف سے، اور اپنی جماعت کی طرف سے محترم جناب عارف اکرام ڈوڈی صاحب، حاجی کیسر چیمہ صاحب، چودھری محمد ریاض صاحب، حاجی محمد افضل صاحب، اور دیگر جو بھی حضرات ہماری دعوت پر ہمارے اس پروگرام میں مجلس میں تشریف لائے ہیں. اللہ رب العزت سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کا آنا اپنی رحمت سے قبول فرمائے. ابھی میں آپ کے سامنے خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں قائد طلباء جناب ڈاکٹر عبدالقدیر فاروقی صاحب، صدر اہل حدیث اسٹوڈنٹس فیڈریشن پاکستان تشریف لاتے ہیں. جناب ڈاکٹر عبدالقدیر فاروقی صاحب، اور ان کے بعد انشاءاللہ بڑا ہی شاندار، بڑا ہی جامدار خطاب ہوگا مفکر اسلام، غازی اسلام جناب حضرت مولانا رانا شفیق خان پسروری صاحب حافظہ اللہ تعالی کا. تکبیر، اللہ اکبر. ASF زندہ باد. اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن پاکستان زندہ باد. قائد طلبہ عبدالقدیر فاروقی صاحب زندہ باد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. صدق اللہ العلی العظیم. مختصر حمد و ثنا کے بعد جماعت کے عظیم علماء اکرام کی موجودگی میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ کو سبق سناؤں گا. حضرات گرامی قدر، پاکستان بننے سے پہلے برے صغیر کے گلی کوچوں کے اندر یہ نعرے عام سنائی دیتے تھے: سینے پہ گولی کھائیں گے، پاکستان بنائیں گے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور برے صغیر کے گلی کوچوں کے اندر تحریک آزادی جو ہے وہ بھرپور انداز کے ساتھ چل رہی تھی، اور ان نعروں کی خاطر، آزادی کی خاطر کیا کچھ نہ ہوا. چشم فلک نے دیکھا کہ آزادی کی خاطر جو ہے برے صغیر کے گلی کوچوں کے اندر لاشوں کے ڈھیر لگائے گئے. مسلمانوں نے اپنے خون کو بہایا، ماؤں کے بیٹے چھن گئے اور بہنوں کے بھائیوں کو ذبح کر دیا گیا. عفت اور عصمت ماں اور بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا. غرض برے صغیر کے گلی کوچوں کے اندر جو ہے مسلمانوں کے خون کے ساتھ ہولی کھیلی گئی. حضرات گرامی قدر، ایسا کس لیے کیا گیا؟ ماں نے اپنے بیٹے کیوں ذبح کرائے؟ چھوٹے چھوٹے شیرخوار بچوں کو کیوں جو ہے وہ ذبح کروایا گیا؟ کیا اس لیے
کہ ملک کو حاصل کرنے کے بعد ہم یہاں پہ اپنی حکمرانی جمائیں گے، اپنی منمانی کریں گے، اپنی مرضی کے مطابق جو ہے حکومت چلائیں گے، اغیار کے قوانین کو اپنائیں گے؟ نہیں، اس لیے نہیں، بلکہ ملک پاکستان کو اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ ہم ایک ایسا خطہ ارض حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں پہ نظام چلے گا تو رب کے قرآن کا چلے گا اور محمد عربی کے فرمان کا چلے گا۔ اس لیے ملک پاکستان کو حاصل کیا گیا کہ اس ملک کے اندر قوانین ہوں گے تو اسلامی قوانین ہوں گے، اور اس ملک کے اندر تعلیمات کا نظام چلے گا تو اسلامی تعلیمات کا نظام چلے گا۔ اسلامی نصاب تعلیم جو ہے ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، اس لیے جو ہے پاکستان حاصل کیا گیا، لیکن پاکستان کے حصول کے بعد، پاکستان حاصل کر لینے کے بعد ہمارا ایسا طبقہ کہ جو ملک پاکستان کے مخالف تھا، تحریک آزادی کا مخالف تھا، انہوں نے جھوٹا پاکستان کے حق میں نعرہ لگا کے لوگوں کی ہمدردیوں کو حاصل کیا۔ لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے بعد اقتدار میں آئے، جہاں پہ انہوں نے رب کے قرآن کو، محمد عربی کے فرمان کو قوانین کی صورت میں لاگو کرنا تھا، وہاں انہوں نے یہود و حنود کے، یہود و نصارہ کے قوانین کو پاکستان کے اندر رائج کیا، اور اس طرح جو ہے انہوں نے اس پاک دھرتی جس کو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا، انہوں نے اس پاک دھرتی کو ناپاک بنانے کی جسارت کی گئی۔ دیکھیں، کتاب و سنت کے قوانین کو لاگو کرنا تھا، کتاب و سنت کے قوانین کی بجائے یہاں پہ یہود و نصارہ کے قوانین کو لاگو کر دیا گیا، اور یہاں پہ اسلامی درسگاہوں کو آباد کرنے کی بجائے جو ہے پاکستان کی سرزمین پہ شراب خانے، جوا خانے، سینما گھروں کو جو ہے آباد کیا گیا، زناکاری کے اڈے جو ہے سرکاری سرپرستی کے اندر چلائے گئے، اور اس طرح جو ہے پاکستان کی پاک دھرتی کو ناپاک کیا گیا۔ اور اسی طرح یہاں کے بسنے والے نوجوان طبقہ جو ہے اس کے دل و دماغ کو اپنے قبضے کے اندر کر لیا گیا۔ ہندوؤں کی، یہودیوں کی اور عیسائیوں کی تہذیب کو یہاں پہ لا کے باور کروایا گیا کہ یہ نئی تہذیب ہے، اور اسلام کی تہذیب پرانی تہذیب ہے، نعوذ باللہ دقیانوسی تہذیب ہے، اس کو چھوڑے اور نئی جو تہذیب ہے، ماڈرن تہذیب جو ہے اس کو اپنائے۔ اور ہمارا نوجوان جو ہے اس ماڈرن تنظیم، اس ماڈرن تہذیب کے پیچھے لگ پڑا۔ اس طرح جو ہے جو ہمارا نوجوان جو کہ کبھی غازی اور شہید ہوا کرتا تھا، آج وہ اغیار کے قوانین کو اپناتے ہوئے، اغیار کی تہذیب کو اپناتے ہوئے، اغیار کے تمدن کو اپناتے ہوئے ان کے پیچھے چل پڑا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہاں پہ شرم و حیا ہونا چاہیے تھا۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں جو اپنے گھروں سے نکلا نہیں کرتی تھی، آج کیا ہے کہ پاکستان کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ وہی ہماری مائیں اور بہنیں جو ہے وہ بغیر دوپٹے کے، بغیر چادروں کے جو ہے وہ ہمیں بازاروں میں دکھائی دیتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ ملک اس لیے حاصل نہیں کیا گیا تھا کہ یہاں پہ اغیار کے قانون کو جو ہے وہ لاگو کیا جائے گا، اس کو حاصل کیا گیا تھا اس لیے کہ یہاں پہ اسلام کے قوانین کو لاگو کر دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، پاکستان بننے سے پہلے جنہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ سینے پہ گولی کھائیں گے، پاکستان بنائیں گے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ،
آج وہ نعرہ لگانے والے کہاں پہ گئے ہیں؟ کیا وہ سو چکے ہیں؟ کیا وہ غفلت کی نیند کے اندر چلے گئے ہیں؟ ہاں لگتا ہے کہ وہ سو چکے ہیں اور ان کو جگانا ہوگا، اٹھنا ہوگا، ہمیں اٹھنا ہوگا، اہل حدیثوں کو اٹھنا ہوگا، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے کارکنان کو اٹھنا ہوگا، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ذیلی ونگ اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نوجوانوں کو اٹھنا ہوگا، اور حضرت الامیر علامہ پروفیسر ساجد میر حافظہ اللہ امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی قیادت اور سیادت کے اندر جو ہے ہر اہل حدیث کو اٹھنا ہوگا، اس لیے کہ یہاں جو ملک پاکستان اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے، اس لیے اس کے اندر اسلامی قوانین کے نفاذ کے لیے اٹھنا ہوگا، یہاں پہ قرآن کی بالادستی کے لیے اٹھنا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حیا کے لیے اٹھنا ہوگا، حضرات گرامی قدر یہاں پاکستان کے اندر امن کے لیے اٹھنا ہوگا، حضرات گرامی قدر پاکستان کے استحکام کے لیے اٹھنا ہوگا، اور پاکستان کے اندر جو ہے بھائی چارے محبت اخوت قائم کرنے کے لیے ہمیں اٹھنا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر ہمارے اس ملک کے اندر تعلیمی اداروں کے اندر جو اس وقت نصاب تعلیم پڑھایا جا رہا ہے وہ ایسا نصاب تعلیم ہے کہ جس کے پڑھنے کے بعد معاشرے کے اندر طلبہ کو کسی طور پر بھی جو ہے مہذب ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات گرامی قدر ابھی پچھلے اسی سال کی بات ہے، مارچ کے اندر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے میٹرک کا امتحان ہے، انگلش کا پیپر ہے، اس کے اندر پروفیسر نے ایک ایسے دیا لکھنے کے لیے، مضمون دیتا ہے لکھنے کے لیے کہ اسٹوڈنٹ اپنی بڑی بہن کے اوپر مضمون لکھے، اور اس مضمون کے اندر 2-3 چیزوں کو لازمی بیان کیا جائے۔ ایک، اپنی بڑی بہن کی ایج کو بیان کرے، اس کی عمر کتنی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اس کی فزیکل فٹنس کے حوالے سے بیان کرے کہ اس کی جسمانی ساخت کیسی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کا بیہیویئر کیسا ہے، رویہ کیسا ہے۔ حضرات کوئی غیرت مند مسلمان جو ہے وہ اس طرح برداشت نہیں کرتا کہ ان کی بیٹیوں ان کی بہنوں کے حوالے سے ان کے کردار کے اوپر ان کے جسمانی ساخت کے متعلق جو ہے پیپروں کے اندر لکھا جائے۔ کیا آپ لوگ اس طرح کے مضامین، اس طرح کے مواد، اس طرح کے نصاب کو پسند کرتے ہیں؟ آپ لوگ ایسے نصاب کو ختم کرنے کے لیے اور اس کی جگہ پہ اسلامی نصاب تعلیم کو رائج کرنے کے لیے اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نوجوانوں کا ساتھ دیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے، دونوں ہاتھ اٹھا کے عزم کا اظہار کرے، کیا ملک پاکستان کے اندر اسلامی نصاب تعلیم کے رائج کرنے کے لیے ASF کا ساتھ دیں گے؟ حضرات گرامی قدر، ہمارا ASF کا حکومت پاکستان سے مطالبہ ہے کہ ملک کے اندر مہذب قسم کے لوگ پیدا کرنے کے لیے، محب وطن لوگ پیدا کرنے کے لیے، اسلام کے محب لوگ پیدا کرنے کے لیے، اللہ کے نبی کی حرمت کے لیے کٹ مرنے والے پیدا کرنے کے لیے پاکستان کے تعلیمی اداروں کے اندر اسلامی نصاب تعلیم رائج کیا جائے، اسلامی نصاب تعلیم کو جو ہے اہمیت دی جائے، پہلی کلاس سے لے کر FA تک، 12ویں کلاس تک جو ہے کونین کے تاجدار، ساری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو نصاب کے اندر شامل کیا جائے۔ کیا آپ ایسے مطالبے کو حکومت سے منوانا چاہتے ہیں؟ ساتھ دیں گے؟ پہلی کلاس سے لے کر FA تک جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری سیرت کو بیان کر دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان سے ہمارا مطالبہ ہے کہ
کہ نصاب تعلیم کے اندر جہاں پہ ختم نبوت کے اوپر کوئی چیپٹر نہیں، کوئی مضمون نہیں ہے، اس مضمون کو بھی شامل کر دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہیں، خاص کر مرزا قادیانی، اس کی اصلیت کو نصاب کے اندر اجاگر کر دیا جائے، تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر نئی نسل جو تعلیمی اداروں کے اندر پڑھ رہی ہے ان کو پتہ چل جائے کہ قادیانیت کیا ہے، مرزائیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اور اس کائنات میں خاتم الانبیاء، خاتم النبیین، نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ حضرات گرامی قدر، اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو ہے اس وقت تک چین اور اطمینان سے نہیں بیٹھیں گے جب تک جو ہے اپنے امیر قائد ملت سلفیہ حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر حافظہ اللہ امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی قیادت اور سیادت کے اندر پاکستان کی سرزمین پہ نفاذ اسلام کو قائم نہیں کر لیتے اور پاکستان کے تعلیمی اداروں کے اندر اسلامی نصاب تعلیم رائج نہیں کروا لیتے، چین اور اطمینان سے نہیں بیٹھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔